لحد تلک کہ ازل سے لے کر ابد تلک. حضور کی شان تو یہ ہے. زندگی تو سارے مانتے ہیں. بشیر کہیے, نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو ہے سراسر کلام رسمی اور میرے آقا کی زندگی ہے. تو سارے مانتے ہیں, آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. لیکن حضور کا جلوہ جیسے فرمایا ہے کہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ وہ نور ہے ازل سے لے کر ابد تک آپ کا جلوہ سے وہ لحد تلک کہ ازل سے لے کر ابد تلک وہ نمود جمیلیوں کے سارے بقدر ذوق نصیب اگر دنیا والوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ وہ دنیا دار جو دنیا کو قبول کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں پر ہی جانے ہیں. بقدر ذوق نصیب اگر تجھے عیش مال و منال کا, بقدر ذوق نصیب اگر تجھے عیش مال و منال کا, مجھے سوز عشق حبیب کا. بقدر ذوق نصیب اگر تجھے عیش مال و منال کا, مجھے سوز عشق حبیب کا. جمیلیوں کے سارے کیا ہو ذکر عظمت و حال کا, حال ان کے جمال نصیب ان کے جمال اللہ کے کمال عظمت شجاعت ان کے جمال اپنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. حمد اور صلوات کے بعد اس آیا کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے لاڈلے میٹھے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے وہ پھول وہ موتی وہ پھول سارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم سب تھی اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ اور ساڈیاں جانا آپ کے قدماں پاکاں دے قربان ہون. سانو اس گل کی اطلاع فرماؤ کہ اللہ کریم نے سب تھی پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب تھی پہلے مولا کریم نے ساڈے نور کو تخلیق فرمایا. نعرہ تکبیر. شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تھی اول پیدا فرمایا اور اس اولیت ہی صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے صدقے کائنات میں دوسری حدیث پاک اس آیا کریمہ کی تائید کردیا ہوا
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ سونیوں آپ کے قدمہ پاکا کے میں میرے ماں باپ قربان. ارشاد فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تھی پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ تو شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا نور اے جابر اللہ رب العزت نے سب چیزاں تھی پہلے تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نور پاک کو پیدا کیا. نعرہ تکبیر، رسالت عالیہ عیدگاہ شریف حدیث جبریل مشہور ہے. شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمہ پاکہ میں ادنا گیا غلام بن کے جبریل امین حاضر ہوتے رہے. آپ کا قرآن خدمت کا حضرت حاضر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے جبریل ان کوئی اندازہ ہے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی تھی کہ سونیوں میں نے اس گل کا پتا کوئی نہیں کہ میری عمر کتنی ہے. ہاں اندازن ایک گل ہے میرے کول، وہ یہ ہے کہ میں ایک ستارہ، میں ایک نور، میں ایک سراج چمکتا ویکھتا سا. اور ایک دفعہ ظاہر ہوندا سی، ایک دفعہ ظاہر ہوندا تے تمام کائنات منفر ہو جاندی ہے. پھر وہ ستارہ چھپ جاندا، میریاں اکھاں تو وہ اوجل ہو جاندا. پھر 70,000 سال انتظار کرنا پہندا. 70,000 سال تو بعد پھر وہ دوبارہ ظاہر ہوندا. پھر وہ دوبارہ ظاہر ہوندا ستارہ. 70,000 سال کے بعد پھر وہی زیارت ہوندی. کائنات ساری بھی دوستا فیض ہوندا، ساری کائنات چمک اٹھتی، ذرے ذرے بھی دوستی حقیقت نمایاں ہو. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ستارے نو، میں اس آفتاب نو، میں اس نور نو 72,000 دفعہ دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اے جبریل بتائیے وہ نور کیڑا سی، بتائیے وہ ستارہ کون سی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جان سکیا. آپ نے فرمایا وہ تیرے نبی کا نور سی. شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم سب تھی اول نے صحابہ نے عرض کی تھی سونیوں آپ کو اللہ کریم نے نبوت کدو عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کن تو نبی کیا آدم بین الماء والطین، میں تے ادو دا نبی ہاں جدوں کہ آدم علیہ السلام کے نام و نشان بھی گویا کہ آپ تمام جہان کے جتنے آپ تمام جہان کے بندے کہو کہ آپ سارے جہان کی جان عاشق ہے اس صورت میں جان آکھاں کے جانے اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں بھئی سچ آکھاں کے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان اول آپ اول آپ کے حساب میں تمام کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام کائنات بنی. نہ اس وقت نہ انسان، نہ فرشتے، نہ جمادات،
نہ نباتات نہ حیوانات کوئی چیز نہیں تھی سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدماں پاکاں دی خیرات پیش نظر روزے حشر یہ صورت پاک جس کائنات اور اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذرے ذرے میں موجود یہی ہے کہ تمام جہانوں واسطے آپ کی رحمت ہے اگر ایک جگہ جلتے ایک ذرے ایک پتے اور ایک قطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ آئے تو نہ وہ قطرہ قطرہ رہ سکتا ہے نہ وہ ذرہ ذرہ رہ سکتا ہے نہ وہ پتا پتا رہ سکتا ہے وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ کائنات کے ذرے ذرے ہر مقام ہر جگہ اس واسطے ساڈا یہ جڑا ہے نظریہ اور ساڈا یہ جڑا ہے عقیدہ جڑا کہ سانو اس دربار عالیہ پاک دی نصیب نہ کتاباں وچ نصیب نہ ہی کسی عالم دے کولوں یہ چیز نظر آؤندی نہ ہی سانو ملتی ہے ساری دنیا دے اندر یہ گل بڑی مشہور سی کہ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اتے بظاہر شریف لے آئے تے 12 ربیع الاول ارے اساڈے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دے مطابق کہ اے حافظ جی صاحب ساری دنیا اس تاریخ نو یاد کر دیے لیکن شمسی لحاظ نال ساڈی پیدائش 8 جون اج دا دن 8 جون شمسی لحاظ نال نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک دربار عالیہ تو سانو اتنی چیزاں نصیب ہو رہی نے اور نصیب ہوندیاں جان گیاں دیکھو تمام دنیا 11 تاریخ نو ایک دن مناتی لیکن ساڈے قبلہ عالم آپ نے 12 تاریخ نو منانا شروع کیا کیوں اس بات میں ساری کائنات کی بہار تو 12 اے بہار پھلاندی باغ اندر بہار پیارے تساں تے دم دیے جو برکت حاصل ہے اسانو تے آپ کے ہی پاک قدم اس واسطے 12 تاریخ ساری دنیا میں تسی نہیں سنو گے کہ ایک دربار عالیہ تو سانو ایک چیز علی ھذا القیاس جمعے والے دن ہر جگہ دل سے اذان ہوندی ہے تے خطیب کے سامنے اذان ساریاں مسجداں اور اس دربار عالیہ تو سن ایک نصیب گل ہوئی کہ خطیب منبر شریف پہ بیٹھے اور اذان کے لیے مسجد کو باہر ساری دنیا کے اندر تسا سنیا ہوگا کہ جدوں نماز پڑھی جاتی ہے ادو سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد ربنا لک الحمد اس دربار عالیہ کو تسی سنو گے ربنا ولک الحمد تکبیر Yeah.
شمار حدیثاں پاکاں دے اندر والا کل ہمن آوندا ہے لیکن اساں جو نے اس حدیث پہ عمل کرنا چھوڑیا ہے اسی کہ میرے سونے آقا حضرت اللہ ثانی کہ اس حدیث پہ عمل کر کے اسی کیوں نہ 100 حج شہید کا ثواب حاصل لہذا اس مقام پہ کچھ سنو گے کہ ربنا بھلا کر اس پہ عمل ہو رہے ہیں تو میں آپ کے احسانہ دا کیڑا احسان میں یاد کروں آپ کے احسان سے آپ کی کرم نوازیاں پھر حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اے دن منانے واسطے 100 سال کے قریب ہو گیا 8 جون دا عرس پاک 100 سال کے قریب جنہیں آج ہوئے اس کا اور الحمدللہ سننا الحمدللہ یہ دن کے بعد چوبی اس کے اندر ترقی اور اس کے اندر رونق زیادہ بڑھ رہی ہے کیوں اس واسطے کہ لوگوں کے دل وچ محبت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی جا رہی اور اس تقریب میں حاضری ہوئی میرے حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ جو خناف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خناف رسول حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ خناف رسول حضرت اللہ ثانی صاحب یہ چیزاں جڑیاں ہیں یہ ظاہر کرنے والی ہیں کہ پوشیدہ رکھنے والی ہیں یہ جتنا کرم یہ جتنا فضل جتنی مہربانیاں یہ ساریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدماں دے سکتے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت ثانی صاحب حضرت اللہ ثانی صاحب نے تو کچھ وہ ایسے قلندر حضرت اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے قلندر پائے تھے سنتے قرآن کہ آپ نے کوئی شاید جو آج آپ نے فرمایا ساڈا دین ساڈا عقیدہ ساڈا مشن کھلی کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں میں اگر ان چیزوں کی نظر ڈالا جہاں کہ حضرت اللہ ثانی صاحب اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ظاہر بہرحال دوستو نصیبہ کے ناز کرو وہ اپنی جس قسمت فخر کرو کہ اللہ رب العزت ماذ اپنے فضل کا مطلب دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذ اپنے فضل کے رحمت میں دیکھتے ہیں ساڈے والوں نہیں بابا جی صاحب ثانی صاحب لا ثانی صاحب موجودہ سرکار نے ماذ اپنی جود و سخا جو دیکھتے ہیں ساڈے لوگ دیکھتے ہیں اپنے قدموں وچ اپنی خدمت کے اندر اپنی نگاہ کرم کے اندر آتا ہے کہ اس خیال تو یہ پاکی نے یہ گناہگار نے یہ سیاہ کار نے جس طرح کے رب العزت کی ذات یا ہر بخشش واسطے بہانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اساتی بخشش واسطے بہانے کو اس طرح ساڈے پیر و مرشد اگر کوئی بندہ ایک منٹ واسطے آ کے آپ کی خدمت کرتا ہے تو آپ کا وعدہ ہے اس نہ اس دنیا سے ذلیل ہونے کے آپ کی اتنی مہربانی آپ کی اتنی شفقت کہ جیسا کہ شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرم نوازی نال اپنی مہربانی نال نہ سانو اتنے پوچھتے ہیں نہ سانو قبر چ پوچھتے ہیں نہ سانو حشر چ پوچھیں گے نہ پل صراط سے پوچھیں گے نہ ہی انسان سے پوچھیں گے ہر مقام سے ساڈی عزت واسطے موجود ہے کسی اتنا پیارا خیال کہ جے کدی
شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمان کدے میرے نصیب کو آپ نے کسی بھی نصیبات کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ نے اپنی کرم نوازی فرمایا سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اگر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں جب فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں جب فرشتے مجھ کو اٹھائے تو ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتہ اس کائنات سے اب میں کیوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ عیدگاہ شریف، خان مصطفیٰ۔ اے فرشتو اس کائنات سے اب میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا تو یہاں اس دل مر کے پہنچا تو یہاں اس دل کے واسطے والآخر والظاہر والباطن حضور شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت اور آپ کا کرم اور آپ اگر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اگر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں در فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتو اس کائنات سے اے فرشتو اس کائنات سے اپنے یہاں سے دل دعا کے مر کے پہنچا روح یہاں سے دل دعا کے نعرہ رسالت زندہ باد۔ اللہ پاک اس دربار عالیہ کے نال تعلق اور نسبت اور حاضری میں توفیق الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول سبحان الله لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جانے کیسے مقام آ رہے ہیں، مچلتا ہے دل ڈباتی ہیں آنکھیں، خدا جانے کیسے مقام آ رہے ہیں، دامن سبھی اپنے پھیلا لو، بیز دینے نبی کے غلام. دامن سبھی اپنے پھیلا لو، بیز دینے نبی کے غلام آ رہے ہیں، دامن سبھی اپنے پھیلا لو، فیض دینے نبی کے غلام آ رہے ہیں. حبیب خدا حبیب خدا پیشوائے زمانے، وہ نور مجسم رسول یگانی، ملائک بھلا کیوں نہ دیں سلامی، خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، ملائک بھلا کیوں نہ دیں سلامی، خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں. بڑی شان عطا کی بڑی شان ان کو عطا کی خدا نے، فرشتے بھی آتے ہیں سر کو جھکانے، رسول گرامی کے روضے پہ دیکھو زمانے بسدے ترام آ رہے ہیں، رسول گرامی کے روضے پہ دیکھو زمانے بسدے ترام آ رہے ہیں. محمد سے عرش بری کو سنوارا، معراج کی شب خدا نے پکارا،
ادھر آؤ فرشتوں دھومیں مچاؤ میرے آج ماہ تمام آ رہے ادھر آؤ فرشتوں دھومیں مچاؤ میرے آج ماہ تمام آ رہے ہیں جب آئیں گے محشر میں آقا ہمارے وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے وہ کل انبیاء کے امام امتی یہ کہیں گے نہ اب مبتلا مصیبت رہیں گے نہیں کوئی نعرے جہنم کا کھٹکا وہ دیکھو شفیع انام نہیں کوئی نعرے جہنم کا کھٹکا وہ دیکھو شفیع انام آ رہے ہیں دامن سبھی اپنے پھیلا لو فیض دینے نبی کے غلام آ رہے ہیں نہیں کوئی مجھ کو دشواریوں کا مجھے غم مربی ہیں میرے شاہ دو عالم نہ کیوں کر ہوں پھر مشکلیں میری آسان زباں پر نبی کے نام آ رہے ہیں نہ کیوں کر ہوں پھر مشکلیں میری آسان زباں پر نبی جی کے نام آ رہے ہیں یہی نام ہے درد مندوں کے چارے یہی نام ہے بے کسوں کے سہارے یہی نام ہے مشکل کشا ہے ہمارے یہی نام مشکل میں کام آ رہے ہیں قیامت میں نجم سخنور جب آئیں تو ہوں ان کے سر پہ کملیا کے سائے پکارے راستے کو چھوڑو رسول خدا کے غلام پکارے راستے کو چھوڑو رسول خدا کے غلام قیامت میں نجم سخنور جب آئیں تو ہوں ان کے سر پہ کملیا کے سائے اب یوں پکارے راستے کو چھوڑو رسول خدا کے
تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافع یوم نشور آقا دو عالم نور مجسم سرور انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں ہدیہ ناز شریف ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد میرے پیارے پیر بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ذات والا صفات نے ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کے زیر سرپرستی زیر صدارت یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ذات والا صفات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات والا صفات نے ہمیں دنیا کے دھندوں سے، دنیا کے مکر و فریب سے نکال کر کے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یوم منانے کی سعادت عطا کی ہے۔ اور آج شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عرس پاک ہم منا رہے ہیں، یہ فقط اللہ اور اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ہم سب پر ان کا فضل ہے، ان کا انعام ہے، ان کا اکرام ہے، اور سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اکرام پیر و مرشد کی موجودگی ہے۔ ان کی زیر سرپرستی، ان کی زیر صدارت آج شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج ہم یوم منا رہے ہیں۔ آج میں بھی اور آپ بھی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ میرا واز سننے آئے ہیں یا کسی اور کا واز سننے آئے ہیں، میں بھی اس بات کا اشتیاق رکھتا ہوں، آپ بھی اس بات کے مشتاق ہیں کہ ہم سب مل کر کے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صادقے اور اس عاشق رسول اور نائب رسول کا ہم واضح حسنہ سنیں، اور آپ کے پیارے پیارے سنہری ارشادات سن کر کے اپنے قلب و قالب کو روشن اور منور کریں، اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میرے پیر و مرشد کا سنہری ارشادات، پیارے پیارے ارشادات اور پیارے پیارے خطابات سماعت فرمائیں گے، لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں خطاب سننے سے پہلے اپنے دلوں پر قابو رکھ لو، اپنے دلوں کو کنٹرول میں لے آؤ، اپنے تن من کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا کر لو، اس لیے کہ جب پیالہ صاف ہوگا تو خیرات بھی پڑے گی، جب پیالہ کھل جائے گا تو پھر ادھر سے فیض بھی آنے لگ جائے گا اور ادھر سے عطاؤں کی بارش ہونے لگ جائے گی۔ آتے سبھی ہیں لیکن کچھ لے کر جاتے ہیں، بعض کچھ کھو کر جاتے ہیں۔ ارے اے پانے والے، تو کیا پا کر گیا ہے؟ کہا میں دنیا اور آخرت پا کر جا رہا ہوں۔ خزانے لے کر جا رہا ہے، میں بھی تو اس بات میں گیا تھا لیکن میں تو خالی آ رہا ہوں۔ کہا اے جانے والے، تو گیا تھا لیکن تو اپنا پیالہ بھر کر لے کر گیا تھا، اگر اپنا دامن خالی لے کر جاتا تو بھی میری طرح تینوں دنیا کے خزانے لے کر آتا۔ آؤ شوق سے آؤ، بار بار آؤ، صبح و شام آؤ، لیکن جب آؤ اس بارگاہ میں تو دنیا کے تمام خیالات کو چھوڑ کر آؤ، دنیا کی تمام محبتوں کو توڑ کر آ جاؤ، اس لیے کہ یہاں ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی محبت کی خاطر یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اب ہماری محبت اگر خالص ہو جائے، ہماری عقیدت خالص ہو جائے، ہماری اطاعت نبی، اطاعت رسول اور اتباع رسول خالص ہو جائے، تو پھر میں آج اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج انسان کی ظاہر جو نگاہ ہے وہ بالکل محدود ہو کر رہ گئی ہے، انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کی طرف نہیں جانا چاہتا، حقیقت پسند نہیں رہا آج کا مسلمان، حقیقت کو چھوڑ دیا ہے، آج ظاہری چمک دمک کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، سب اس بات پر گواہ ہیں۔ آج ہمیں جو حقیقت سے
روشناس کرانے والی ہستیاں ہیں. وہ کوئی دنیا دار وزیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ حقیقت سے روشناس ہونا چاہتے ہیں, حقیقت پسند بننا چاہتے ہیں, حقیقت کا دامن تھامنا چاہتے ہیں, تو آئیے شہنشاہ دو عالم وسلم کے غلاموں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. ماشاءاللہ. اور پھر یہ ہستیاں جن کا یہ دعویٰ ہے وہ بالکل برحق دعویٰ ہے, بالکل سچا دعویٰ ہے. دوستو, یہ دربار ہمارا نہیں ہے, یہ تو دربار نبی ہے. دوستو, ہمارا کچھ نہیں ہے. جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. جو کچھ آپ خزانے لے کر جاتے ہیں وہ اس کریم آقا کے دربار سے ملتا ہے. ہم تو اپنے آقا کے حکم کے مطابق یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے آقا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جائیں آپ دربار میں عیدگاہ شریف میں جا کر بیٹھیں. فیض پہنچانا ہمارا کام ہے, بیٹھنا آپ کا کام ہے, فیض پہنچانا ہمارا کام ہے. یہ بشارت ہمیں اپنے پیر و مرشد قبلہ عالم لاسانی صاحب, جو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے مجسمہ تھے, عشق رسول پاک کا وہ پیکر تھے, جن کی ہر ادا سے سنت مصطفیٰ کی جو ہے ہمیں جلوے نظر آتے تھے, اور جن کے ہر ارشاد میں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ہمیں درس ملا کرتے تھے. وہ سرکار, ان کو جب میرے اور آپ کے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازنا چاہا, فرمایا غلام گھبراتے کیوں ہے, جا عیدگاہ میں بیٹھنا تیرا کام ہے, فیض پہنچانا ہمارا کام ہے. یہ وعدہ ہو چکا ہے, یہ گارنٹی دار جو ہے دربار رسالت مآب علیہ السلام سے مل چکی ہے. بیٹھنا آپ کا کام ہے, فیض پہنچانا ہمارا کام ہے. تو میرے آقا فیض پہنچا رہے اور نواز رہے ہیں, ان کی عطاؤں کی بارش شب و روز برس رہی ہے. اور جو بھی یہاں آتا ہے عقیدت لے کر آتا ہے, تو اللہ کی قسم وہ اگر ایک چیز مانگنے آیا تھا تو فرمایا لے غلام یہ تیری پسند ہے, تیری پسند کے مطابق ہم نے تجھے دے دیا جو تو مانگتا تھا, اب ہماری پسند کو بھی دیکھ ہم تجھے کیا دینا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر, اور یہ کر رہا تھا, یہ دربار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے, اور اسی دربار پاک میں یاد رکھیں مدینہ پاک جو ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار رسالت مآب علیہ السلام ہم سب کا مرکز ہے, ہم سب کا مرکز ہے. باقی یہ جو دربار ہے یہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز کی ایک برانچ ہے. اس مرکز کا ایک جو ہے نائب دربار ہے. اب یہ نیابت میرے پیر و مرشد ادا فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے, یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, لیکن یہ وعدہ فرمانے سے پہلے اللہ نے شرائط لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں, ظلم و زیادتی کر بیٹھیں, تو انہیں چاہیے, اے ہمارے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں چاہیے کہ یہ آپ کے دربار اطہر میں حاضر ہو جائیں, آپ کے دربار اطہر میں حاضر ہو جائیں, آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں. اور جب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ, پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں, اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جائیں. یا اللہ بارگاہ سرور کائنات میں آ جانے سے, توبہ کر لینے سے تو توبہ قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے
تو نے ہمارے دونوں حکام کو مان لیا ہے کہ تو دربار سرور کائنات میں بھی حاضر ہو چکا ہے، گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن اب ہم تیری طرف نہیں دیکھ